السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے ظہر کی نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اور اس کا حکم کہاں سے صادر ہوا، کس نبی نے ظہر کی نماز ادا کی ہے۔ ہم بتا دیں کہ ظہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی ہے، اور وہ اس وقت ادا فرمائی جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کے امتحان میں آپ کو کامیاب کر دیا اللہ رب العزت نے۔ اس کے شکرانے میں ابراہیم علیہ السلام نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، یعنی 4 رکعت نماز ادا فرمائی۔ ظہر کی نماز تو ہمیں دی گئی ہے، سب سے پہلی رکعت جو آپ نبی علیہ السلام نے ادا فرمائی، اس شکرانے میں ادا فرمائی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، احسان ہے کہ تو نے مجھے اس امتحان میں کامیاب کر دیا، اور ہم صرف تیرے ہی فضل سے اس امتحان میں کامیاب ہو پائے ہیں، ورنہ میری طاقت نہیں تھی۔ دوسری رکعت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عوض میں پڑھی کہ یا اللہ، کہ جب اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک مینڈا بھیج کر اس کو ذبح فرما دیا، تو اس شکرانے میں ابراہیم علیہ السلام نے دوسری رکعت شکرانے میں ادا فرمائی۔ تو چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا انعام تھا، اس خصوصی انعام کے عوض میں اللہ رب العزت نے اس شکرانے میں دوسری رکعت ادا فرمائی۔ تیسری رکعت اللہ رب العزت کے اس شکرانے میں ادا فرمائی کہ اس وقت میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام سے براہ راست خطاب فرمایا، اور قرآن کریم میں قیامت تک کے لیے اس کو جاری فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، کہ آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نے جو خواب دکھایا تھا اس کو سچا کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح سے نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو اس شکرانے میں کہ اللہ نے براہ راست ابراہیم علیہ السلام سے اس وقت خطاب فرمایا، تو آپ نے اس خطاب کے شکرانے میں آپ نے یہ تیسری رکعت نماز ادا فرمائی۔ چوتھی رکعت اللہ رب العزت کے اس شکرانے پر ادا فرمائی کہ یا اللہ، آپ نے مجھے اتنا صابر بیٹا عطا فرمایا، اتنا صابر بیٹا عطا فرمایا کہ اس کے آپ نے مجھے حکم دیا، خواب دکھایا، میں نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا، اور اس نے مجھے ذرہ برابر بھی بے صبری کا معاملہ نہیں فرمایا، اور اگر وہ میرے کہنے کے بعد ذرا سا بھی متزلزل ہو جاتا، یعنی وہ منع کر دیتا، تو میں تیرے امتحان میں کیسے کامیاب ہوتا۔ کتنا مشکل موقع میرے لیے ہو جاتا کہ میں تیرا امتحان، میں تیرا جو ہے تیری محبت میں کیسے اپنے بیٹے کو پھر ذبح کر پاتا۔ اگر میرا بیٹا ذرا سا بھی جو ہے منع کر دیتا، یا مجھ سے کہتا کہ ابو مجھے کیوں قتل کر رہے ہیں آپ جانے، آپ کا رب جانے، میرے اس میں کیا قصور ہے، لیکن اللہ آپ نے مجھے ایسا صبر کرنے والا بیٹا عطا فرمایا، ایسا فرما بردار بیٹا عطا فرمایا کہ جس کی وجہ سے اللہ میں آپ کے اس امتحان میں کامیاب ہو پایا ہوں۔ تو یہ تھی میرے عزیزو 4 حکمتیں ظہر کی 4 رکعت نماز ادا کرنے کی۔ اس 4 رکعت نماز کو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی پسند فرما کر اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں فرض فرما دی، اور ظہر کے وقت ہم اس کو ادا کرتے ہیں۔ چونکہ اسی وقت میں ابراہیم علیہ السلام نے وہ پڑھی تھی، تو اللہ رب العزت نے ظہر کے وقت میں ہی اپنی حبیب کی امتوں پر فرض فرما دیا۔ قربان جائیے میرے بھائیوں، اور کتنی عظیم و شان یہ نماز ہے۔ تو عزیزو، ہمیں اس نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور اس نماز کو بڑی حکمت محبت بھری انداز میں اس کو پڑھنا چاہیے، اور اس نیت سے پڑھنا چاہیے کہ اللہ، آپ نے جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی تمام باتوں کو قبول فرمایا،
اور انہوں نے شکرانے پر آپ کے ان نمازوں کو ادا کر کے دکھایا۔ تو یا اللہ ہم بھی کمزور ہیں، ہم بھی بے بس ہیں، ہمارے ساتھ بھی بہت سارے مسائل ہیں اور ہم ان میں گھرے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ہمیں مصائب سے نکال دیجئے، اور آپ کی ان نعمتوں کا جو ہم پر نچھاور ہیں ہم ان کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، تاکہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ان نمازوں کو اللہ تعالیٰ مقبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔